کیا لے آئے؟ پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں، میری مخدومہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو اس وقت میں بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے سید الشہداء کی فرش عزا پہ تشریف لائی ہیں۔ مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک شعر ہے، اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ مصرعِ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ علی صاحب مصرع آسمان سے بڑا، بخدا آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا۔ ذاکر ہوگا تو مصائب خان ذاکر ہو، بندہ حساس تو ہوندہ ہے، انسان اندروں زخمی تو ہوندہ ہے، اتنے جو مصائب میرے مولا خیرات دیتی ہے، آخر انسان اندروں ترٹے و ہوندہ ہے۔ کربلا پڑھ گئی تو انسان سینسٹیو ہوتا ہے، انسان حساس ہوتا ہے۔ میں سامعین ایک شعر پڑھ رہا ہوں، خدا را، اسے ایک بار اپنے سامنے رکھیے گا، لکھ کیا بیٹھے ہیں مولانا۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ مصرع ہے چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا۔ علوی صاحب دوسرا مصرع، چلو میں نہر، یہ لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شیر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بعد میں بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، پہلے جناب مولانا بہت خوبصورت نوکری کر رہے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، دو جملے مصائب کے، یہ سنیے اور آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ مصرع ہے کہ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم۔ ایک شعر، ایک زبان حال کا جملہ، ایک روایت کا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم، ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے۔ یا علی، ایک خدا چاہیے۔ جو شام کے زائرین بیٹھے ہیں، ایسے بھی سامعین ہوں گے مومنین جو اپنی فیملیوں کے ساتھ گئے ہیں شام کی سواری کر، یقیناً اب رکھیں سر پہ قرآن اور صرف اتنی سی بات کا جواب دیں۔ چھوٹا سا سوال ہے، جس بازار سے، جس جگہ سے آپ اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ نہیں گزر سکتے، وہاں سے زینب عالیہ کیسے گزری ہیں؟ سامعین گرامی، یہ چھوٹی قیامت نہیں، علی کی بیٹی اور سر پہ چادر نہیں ہے۔ میری آواز یقیناً جا رہی ہوگی، میری ماما بہناں، سیدزادیاں، مرشدزادیاں،
میرے مولا پردے سلامت رکھنے. اپنے آپ کو مخدومہ کی کنیز کہلوانا چھوڑ دے وہ بی بی جس کے نزدیک پردے کی ویلیو نہیں. اپنے آپ کو سید سجاد کا محب کہلوانا چھوڑ دے وہ جوان جس کے نزدیک مصلی کی ویلیو نہیں. اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چھوڑ دے وہ جوان جو فرش عزا پہ بیٹھ کے تو روتا ہے اور بارگاہ سے باہر کسی شرابی سے ہاتھ ملا. سر سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہی حکم ہے. معذرت کے ساتھ دو کام نہیں چل سکتے, یا ادھر یا ادھر ہونا ہے. یہی تو کربلا کہتی ہے. ڈگمگ نہیں. دو کردار تھے سامعین گرامی, دو کردار تھے. عاشور کی شب دونوں کی مشکل گزری, دونوں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہے. ایک جناب حر, ایک عمر ابن سعد. جناب حر کے سامنے بھی جنت اور جہنم تھی, عمر ابن سعد کے سامنے بھی جنت اور جہنم. بچپن میں رہ علی کے لال کے ساتھ دوست رہ چکا میرے مولا کا یہ ملعون عمر ابن سعد. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نے دنیا قبول کر لی, ایک نے آخرت قبول کر لی. مضمون پہ واپس آتا ہوں. علی کی بیٹی کا برقع, کس زبان میں طاقت ہے کہ وہ بتا سکے کہ یہ برقع کتنا قیمتی تھا؟ میں بذات خود معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے. میں اس چادر کی قیمت کیا بتاؤں جس کا نگران عباس علمدار تھا. زبان حال کا بزرگوں جملہ ہے. آخر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جتے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ نہ ہوئے. میں ویداں تسی ہائے کہ وہ نہیں کر دے. تفصیل نال مصائب میرے بزرگ پڑے سن. فضائل کی نوکری جو تھی اسے قبول فرمائیے گا. تفصیل سے انشاءاللہ میرے بعد مصائب ہوگا. جملہ خدارہ رات بستر پہ رونے کے لیے یہی ایک کافی ہے زبان حال کا. نہیں مجھے پتا کہ یہ چادر کتنی قیمتی تھی. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو قیدیوں کا قافلہ کربلا سے شام کو جا رہا تھا نا, اس قافلے کے آگے دو مرکزی نیزے بلند تھے. ایک پہ حسین کا سر تھا, دوسرے پہ سیدہ کی چادر تھی. یہ